کرنا، یعنی 3 وطر ہیں تو 2 سلاموں کے ساتھ 2 رکعتیں الگ کر کے اور 1 رکعت جو ہے وہ الگ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کی نماز ایک انتہائی اہمیت کی حامل نماز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر مقامات پر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 465 کے اندر آتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے اور اس نے وطر کی نماز نہ پڑھی ہو تو جب اسے یاد آئے تو وہ وطر کی نماز کو پڑھے، یا جب اس کی آنکھ کھلے وہ بیدار ہو تو اس وقت نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کئی حدیثوں کے اندر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کی اہمیت کو اس طرح بیان کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وطر کی نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بعض احباب کا محض اس لیے اس نماز کو اہمیت نہ دینا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اسے ادا فرمایا ہے، یا سواری پر ادا کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کا اسے نفل قرار دینا یہ بھی درست نہیں، اور بعض لوگوں کا نفل نماز کو فالتو نماز کہہ دینا یہ ان کی جسارت ہے، اور یہ ان کی جسارت ان کے علمی لیول کو دستک بھی دے رہی ہے، ان کی علمی قابلیت پر بھی دستک دے رہی ہے۔ یہ جسارت انہی کو مبارک ہو، لیکن صرف اس لیے کہ یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر یا بعض دفعہ سواری پر بھی اسے ادا کر لیا تو اس وجہ سے اس نماز کو اہمیت نہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ بعض مقامات تو ایسے ہیں کہ فرض نماز بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری پر ثابت ہے۔ تو کیا فرض نماز کو صرف اس لیے کہ رسول اللہ نے سواری پر ادا کی، ایک عذر تھا، ایک مجبوری تھی، اس بنا پر تو کیا خیال ہے کہ اس نماز کو بھی نفل تک لے جایا جائے گا؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ یعنی 3 وطر ہیں تو 2 سلاموں کے ساتھ 2 رکعتیں الگ کر کے اور 1 رکعت جو ہے وہ الگ کر کے۔ باقی رہا وطر کی تعداد اور پڑھنے کا طریقہ۔ یاد رکھیں اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیث مبارکہ جو وطر کے متعلق آتی ہیں ان کا بغور مطالعہ کیا جائے اور انہیں پڑھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر کی 3 رکعات 1 سلام کے ساتھ پڑھی۔ اس پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ وطر 3 رکعت ہیں اور 1 سلام کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر 1 رکعت کو مزید ساتھ اس کے شامل کرنا یہ کیسا ہے؟ مستدرک للحاکم کے اندر امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولیین فی الوتر، کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اور آگے امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث مبارکہ صحیح بھی ہے اور شیخین کی شرطوں پر ہے، شیخین کی شرائط کے مطابق ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جس کی راوی امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر 1 اور رکعت کو شامل کرنا یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر باقی احادیث کے اندر موجود ہے تو یہ رسول اللہ کا ایک پہلا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس عمل کو نہیں اختیار فرمایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیشہ ہوتا تو حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کو بیان نہ فرماتی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے وطر میں۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور صحیح حدیث ہے کہ الوتر ثلاث کصلاۃ المغرب، وطر کی 3 رکعتیں ایسی ہی ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے، جس طرح مغرب کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے ویسے ہی وطر بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ 2 رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا جائے اور تیسری رکعت کے بعد قعدہ کر کے سلام پھیرا جائے یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد تحیات ہے، اسی لیے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب ہے۔ تو وطر ایسے پڑھے جائیں گے کہ 3 رکعات وطر پڑھے جائیں گے، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ کیا جائے گا، اور تیسری رکعت میں قاعدے کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔